گناہوں کے آثار، گناہوں کی نشانیاں، گناہوں کے اثرات، اس سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں، سلف صالحین کہا کرتے تھے ان کے گناہ ایک آدھ ہوتے تھے، ایک آدھ گناہ ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کس گناہ کی وجہ سے پکڑ آئی ہے۔ ہم صبح بھی گناہوں میں، شام بھی گناہوں میں، دوپہر بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کس گناہ کی وجہ سے پکڑ آئی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ گناہوں کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ گناہ اولاد پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، کبھی بیٹیاں بھاگتی ہیں، کبھی بہنیں بغاوت کرتی ہیں، کبھی بیٹے سامنے سے بولتے ہیں، کبھی کوئی نافرمان ہو جاتا ہے، کبھی کوئی نافرمان ہو جاتا ہے۔ امام سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، انی لأطیل فی صلاتی من اجلک، بیٹے میں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں، ایک اپنی آخرت کے لیے پڑھتا ہوں اور ایک اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تجھے میرا فرما بردار بنا دے۔ میرے بیٹے میں تیری وجہ سے سجدے بڑے لمبے کرتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ایک نبی کی طرف وحی کی تھی، اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت ولعنتی تبلغ السابع من الولد، جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، جب میں ناراض ہو جاتا ہوں پھر میں پھٹکار اور لعنت بھیجتا ہوں، جب میں لعنت بھیجتا ہوں تو پھر میری لعنت بعض دفعہ انسان کی 7ویں نسل پہ اثر کر جاتی ہے۔ وَإِذَا أُعْطِيتُ رَضِيتُ وَإِذَا رَضِيتُ رَحِمْتُ وَرَحْمَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، جب میری فرما برداری ہوتی ہے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہو جاتا ہوں پھر میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں، جب میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں پھر میری رحمت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ ابا جی کے پاس ایک دوست بیٹھے تھے، بڑے خوشحال، بڑے کھاتے پیتے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، ان کا اپنا انداز تھا۔ اچانک اپنے ہاتھ میں عصا پکڑ لیا، کہنے لگے عبدالمجید تو سمجھتا ہے کہ تیری ساری محنت ہے، تو سمجھتا ہے کہ تیرے اوپر اللہ خوش ہے، نہیں تو غلط سمجھتا ہے، تجھے جو برکتیں ملی ہیں تیرے ابو کی نیکی کی وجہ سے ملی ہیں۔ سورہ کہف بتاتی ہے موسیٰ پیغمبر چلتے ہیں، جناب ذوالقرنین موسیٰ پیغمبر کے ساتھ وہ جناب خضر چلتے ہیں، دونوں سفر کرتے ہیں، سمندروں کا، بیابانوں کا، صحراؤں کا، جنگلوں کا، ایک دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ نہ کوئی مزدوری، نہ کسی کی ڈیمانڈ، نہ کسی نے کہا، نہ کوئی بلا کے لایا، نہ کوئی معاوضہ لیا، نہ کوئی مزدوری لی، پوچھنے والا پوچھتا ہے جناب موسیٰ یہ جو دیوار ہے کیسے سیدھی کی؟ جناب موسیٰ پوچھتے ہیں اے اللہ کے بندے یہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا۔ بتانے والا جواب دیتا ہے یہاں کچھ بچے ہیں یتیم جن کا خزانہ چھپا ہے، اللہ چاہتا ہے وہ جوان ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے گا، خزانہ نکال لیں گے۔ اتنے عرصے سے حفاظت اس لیے ہے کہ ان کا ابو بڑا نیک ہوتا تھا۔